بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اب وہ کہتا ہے کہ لاشیں بھی مل گئی ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے، یعنی خالد عثمان اور خادم مرزا کا قتل ہی نہیں ہوا۔ میں نے کہا ہاں، وہ عمدن رپوش ہیں اور واقعات کی بنیاد پر ان کے حکم کے غلاموں نے میرے خلاف قتل کا کیس بنا دیا ہے۔ ہفتے، 2 ہفتے یا مہینے بھر بعد وہ اچانک آ جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم تو کاروباری دورے پر گئے تھے۔ ایس پی صاحب اتنا بڑا جھوٹ نہیں بول سکتے۔ عباسی سوچ میں پڑ گیا۔ اچھا، تم معلوم کرو کہ لاشیں کہاں سے ملیں، انہیں کیسے قتل کیا گیا تھا۔ میں نے کہا یہ تو کوئی مشکل کام نہیں، صبح تک پتہ چل جائے گا۔ میں نے کہا میرا ایک بہت عزیز دوست بھی ہے، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں اور مجھے رکشی سے بھی بات کرنی ہے اکیلے میں۔ اس نے سوچ کے کہا میں آپ کو اپنے موبائل سے کال کرنے کی اجازت دے سکتا ہوں، مگر پلیز میری پوزیشن کا خیال رکھیں۔ باہر پولیس کی نفری کھڑی ہے، ان کا خیال یہی ہے کہ اندر خصوصی تفتیش ہو رہی ہے۔ صبح مجھے ایس پی غلام محمد کو رپورٹ بھی دینی ہوگی۔ میں ایسی کوئی بات نہیں کروں گا جس سے تمہاری پوزیشن خراب ہو۔ کیا میں اس ناجائز اور غیر قانونی کاروبار کی نوعیت پوچھ سکتا ہوں؟ عباسی بولا۔ میں نے کہا تم اندازہ کر سکتے ہو آسانی سے راتوں رات دولت مند بننے کا کون سا نسخہ استعمال ہو رہا ہے؟ انسان سے قارون کا خزانہ کیسے حاصل ہو جاتا ہے جو کامیابی کی راہ کی ہر رکاوٹ دور کر دیتا ہے۔ آپ لیڈر بن سکتے ہیں، سیاستداں بن سکتے ہیں، وی آئی پی ہو جاتے ہیں اور وی آئی پی سے زیادہ عزت حاصل کر سکتے ہیں۔ ملکی قانون کیا چیز ہے؟ بین الاقوامی پابندی، قواعد و ضوابط آپ کے لیے بے معنی ہو جاتے ہیں۔ آپ کے منہ سے یہ ساری باتیں مصنوعی لگتی ہیں کیونکہ آپ نے خود بھی اسی طرح کامیابی حاصل کی ہے۔ میں نے کہا اسی لیے میں نے تمہارے سامنے اعتراف بھی کر لیا، ورنہ میں خود اپنے بزنس کو ناجائز اور غیر قانونی نہ کہتا۔ میں یہ سب چھوڑ دینے کا فیصلہ بھی کر چکا تھا۔ معاف کیجئے گا، جس مقام پر آپ آج ہیں وہاں پہنچ کے کوئی بھی یہ فیصلہ اپنے ضمیر صاحب کو مطمئن کر سکتا ہے کہ اچھا بھائی آج سے سارے کام چھوڑے، اب شرافت کی زندگی گزاریں گے۔ تم ایسا کہنے میں حق بجانب ہو، رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ آدھی زندگی گناہ میں باقی آدھی ثواب کمانے کے لیے وقف کر دی۔ وہ بولا شعر و شاعری تو مجھے آتی نہیں، 900 چوہے کھا کے بلی کے حج پر جانے کی بات سنی تھی، آج اس بلی کو دیکھ بھی لیا۔ میں نے ہنس کے کہا اپنی صفائی میں کچھ بھی کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، مجھے اس کا احساس ہے، میری ابھی وہ عمر نہیں آئی جب یہ کہا جائے کہ آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے۔ ساری عمر پاپ کمانے والے بھی موت کے خوف سے فکر عاقبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ میرے لیے یہ ایک ذہنی تبدیلی ہے، اس کا سبب بعض اوقات کچھ نہیں ہوتا، چنانچہ یہی کہا جاتا ہے کہ ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے اور جب خدا توفیق دیتا ہے تو خیالات اور نظریات میں انقلاب خود بخود آ جاتا ہے۔ جو بات آج تمہیں مصنوعی لگ رہی ہے کل حقیقت بن کے سامنے آ جائے گی انشاءاللہ اور بشرط زندگی۔ اس نے اپنا موبائل فون میری طرف بڑھا دیا۔ آپ نے ایک بہت عزیز دوست کا ذکر کیا تھا، کون ہے وہ؟ میں نے کہا وہ کوئی شریف آدمی نہیں ہے، تم اسے جانتے ہوگے، رئیس خبیث کے نام سے مشہور ہے، بدماش 10 نمبریہ۔ عباسی نے حیرانی سے کہا ہسٹری شیٹر؟ تم اپنی زبان میں اسے جو بھی کہو، میرے لیے وہ صرف ایک مخلص دوست ہے۔ میں اس پر اتنا ہی اعتماد کرتا ہوں جتنا اپنے آپ پر۔ ویسے تو شریف کی تعریف ہی بدل گئی ہے، مگر ہم جیسے لوگوں کے حلقہ شناسائی میں کسی خاندانی یا روایتی شریف انسان کا کیا کام؟ وہ میرے بچپن کا دوست ہے۔ خالد عثمان اور خادم مرزا کا بھی نہیں، ان کی دوستی نہیں تھی، مگر میری غیر حاضری میں وہ میرے نجی معاملات کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ میں نے سوچ سمجھ کے گول مول جواب دیا، یہ اتفاق ہے کہ پرسوں وہ بھی ہمارے ساتھ تھا، پھر تو میں اسے بھی شامل تفتیش کر سکتا ہوں، وہ میرے بیان کی تصدیق کرے گا۔ میں نے کہا اس کا پتہ بتاؤ، میں اسے بلوا لیتا ہوں۔ عباسی نے کہا تم اس کے بارے میں سب جانتے ہو، ایک ہسٹری شیٹر کا پتہ مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ ویسے اس نے بدماشی کے سارے دھندے چھوڑ دیے ہیں۔ کیسی بات ہے، اچانک آپ نے بھی سب غلط کام چھوڑ دیے اور آپ کے بچپن کے دوست نے بھی؟ میں نے کہا تمہیں یقین نہیں آتا،
نہیں، مشہور یہی ہے اور غلط بھی نہیں ہے کہ چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہیں جاتا۔ میں نے کہا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا نام مجرمان بستہ بے کی فہرست سے خارج ہوئے زمانہ ہو گیا۔ ہاں، ریکارڈ کی حد تک یہ درست ہے۔ اس کا نام کیسے خارج ہوا یہ بھی سب جانتے ہیں۔ سفارش اور دباؤ کے تحت اسے شرافت کی سند عطا کی گئی۔ آپ بچپن کے دوست ہیں اس کے، اور آپ کا اثر و رسوخ بھی بہت ہے ماشاءاللہ۔ سب سے زیادہ کوشش آپ نے ہی کی ہوگی اس کے لیے۔ میں نے کہا مجھے اس سے انکار نہیں، ایک دوست کی حیثیت سے میں نے ہمیشہ چاہا کہ وہ کسی غیر قانونی دھندے میں ملوث نہ ہو۔ فطرت کو بدلا نہیں جا سکتا شاہ جی، کوئی ڈرائی کلینر یا بلیچ کریم کوے کو بگلا نہیں بنا سکتی۔ اس کا نام مجرمان بستہ بے کی فہرست سے خارج ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے بدماشی چھوڑ دی ہے اور شریف آدمی بن گیا ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ اب وہ پکڑا نہیں جاتا، اسے آپ کا تحفظ حاصل تھا۔ بیشتر سیاستداں گنڈے بدماشوں کو پالتے ہیں، پیشہ ور ڈاکو قاتلوں کی سرپرستی کرتے ہیں۔ میں نے کہا سب انسپکٹر فرید عباسی، تمہاری بات کی نفی نہیں کی جا سکتی، اس ملک میں یہی ہوتا ہے، مگر رئیس کے بارے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اسے حالات کے رد عمل نے ایسا بنا دیا۔ وہ طنز سے ہنسا۔ ایسا تو ہر مجرم کے بارے میں کہا جاتا ہے سر۔ میں نے کہا وہ دل کا بہت اچھا ہے، صرف آپ کے لیے اور کوئی اس کے بارے میں ایسی رائے نہیں رکھ سکتا۔ خیر، اب پہلے میں اس سے بات کر لوں، اس کے بعد آپ سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ میں نے کہا وہ اپنے موجودہ ٹھکانے پر نہ ملے تو شاہ عالمی گیٹ میں رب نواز سٹور کے پیچھے کانے خلیفہ کے اڈے پر ملے گا۔ آج سوموار ہے نا، عمران خان اور گواسکر کا مقابلہ ہوگا فائنل میں۔ وہ بونچ کا رہ گیا۔ اس بے تکی بات کا کیا مطلب لوں؟ جب تم جاؤ گے تو مطلب بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ ایسے یونیفارم میں مت جانا، مقابلہ دیکھنا اور بعد میں اسے کہنا کہ شاہ عالم نے بلایا ہے تمہیں، فوراً وہ اسی وقت تمہارے ساتھ چل پڑے گا۔ قتل اور تفتیشی وارنٹ اور گرفتاری کی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ سب میں دیکھ لوں گا۔ عباسی نے فون مجھے تھما دیا۔ میں 10 منٹ دوں گا، تمہیں اپنی وائف سے بات کر لو۔ وہ باہر نکل گیا تو میں نے شاہ عالم ہاؤس کا نمبر ملایا۔ مجھے یقین تھا کہ سب انسپکٹر فرید عثمان کے ذاتی فون پر ہماری گفتگو ٹیپ نہیں ہوگی۔ رکشی کے بیڈ روم میں فون کی گھنٹی مسلسل بجتی رہی مگر ریسیور کسی نے نہیں اٹھایا۔ دوسرا نمبر آفس میں لگے ایکسچینج کا تھا جس پر تمام سرکاری اور سیاسی یا کاروباری کالز موصول ہوتی تھیں اور آپریٹر کے ذریعے شاہ عالم ہاؤس کے ہر حصے میں کسی بھی ایکسٹینشن سے بات کی جا سکتی تھی۔ تیسرا نمبر لاؤنج کے فون کا تھا۔ آج کل آفس بند تھا تو اتفاق میں ایکسچینج بھی کوئی آپریٹر نہیں تھا۔ گھر کے پرانے ملازم جو اصل شاہ عالم کے زمانے میں چوکیدار، مالی، باڈی گارڈ وغیرہ تھے، رخصت کیے جا چکے تھے اور ان کی جگہ ابھی تک مجھے اپنے بھروسے کے ملازم رکھنے کی مہلت ہی نہیں ملی تھی۔ صرف گلاب اور چنبیلی تھے جو اندر کے سارے کام سنبھال رہے تھے اور لاؤنج میں فون کی گھنٹی پر ان میں سے کوئی ریسیور اٹھاتا تھا۔ دوسری کال کا جواب بھی نہیں ملا تو مجھے تشویش لاحق ہونے لگی۔ یہ شاہ عالم ہاؤس میں رات کے کھانے کا وقت تھا۔ اکیلی رکشی کھانے کی میز پر کیا بیٹھی، نئی پریشانیوں نے اس کی نیند بھوک سب اڑا دی ہوگی۔ اگر اس نے کچھ کھایا بھی تو اپنے کمرے میں ہی منگوائے گی۔ گلاب اور چنبیلی کے لیے یہ کچن میں مصروفیت کا ٹائم تھا مگر ایسا لگتا تھا کہ نہ رکشی اپنے بیڈ روم میں تھی اور نہ گلاب چنبیلی فون اٹھا رہے تھے۔ بات فوراً میری سمجھ میں آ گئی کہ یہ دونوں فون منقطع کر دیے گئے تھے۔ لائن کٹ جائے تو فون کرنے والے کو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے جیسے گھنٹی بج رہی ہے۔ مجھے سخت مایوسی ہوئی مگر اسے غیر متوقع نہیں سمجھا جا سکتا تھا۔ سیاسی انتقام کو انقلاب کا نام دینے والے سازشی عناصر نے جب بھی قبضہ کیا ہے یہی طریقہ کار اپنایا ہے۔ ریڈیو، ٹی وی اور اہم سرکاری تنصیبات پر قبضہ، وزیر اعظم یا صدر کی رہائش گاہ کا محاصرہ، ایئرپورٹ اور تمام مواصلاتی رابطے منقطع۔ شہید ملت مرحوم لیاقت علی خان کو بھی اسی طرح تنہا اور بے یار و مددگار کر دیا گیا تھا۔ ان کی رہائش گاہ سے سب فون کاٹ دیے گئے تھے۔
یا بند کر دیے گئے تھے۔ مجھ جیسے معمولی شخص کے ساتھ بھی تاریخ دہرانے کا عمل اسی مخصوص انداز میں جاری تھا۔ ابھی تک سب انسپکٹر عباسی نے میرا اعتماد حاصل کرنے کے لیے بڑی ذہانت اور جرأت کے ساتھ عنایت اور مہربانی کا سلوک کیا تھا، مگر کیا پتہ یہ بھی کوئی سمجھ میں نہ آنے والی چال ہو، اس ہم رنگ زمین کو میری نظر دیکھ ہی نہ رہی ہو۔ 10 منٹ میں سے 3 منٹ گزر گئے تھے، مجھے عباسی پر طیش آنے لگا۔ وہ خصوصی تفتیش پر مامور تھا، کیا اسے علم نہیں ہوگا کہ میرے سب رابطے منقطع کر دیے گئے ہیں؟ اسی لیے اتنی پیازی کا مظاہرہ کیا اس نے کہ اپنا موبائل فون پیش کر دیا۔ اسے معلوم ہوگا کہ اس فضول آلے کو یک طرفہ طور پر استعمال کر کے مجھے کچھ حاصل نہیں ہوگا، معصوم صورت بنا کے آ جائے گا۔ فون منقطع ہے۔ اوہ نو، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ لیکن ایسا ہے تو بہت غلط ہے۔ آئی ایم سوری۔ مجھے تو ہر لمحہ ڈر تھا کہ نہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ اس کام سے فارغ ہوتے ہی میں نے چمبیلی سے کہا کہ فوراً نکل جاؤ، پہلے سیدھی جاؤ مس شبنم کے پاس، وہ بڑی مشہور صحافی ہیں۔ کیا تم نے اسے شبنم کے پاس بھیج دیا؟ حد کرتی ہو تم بھی۔ اور کیا کرتی میں؟ میرے ذہن میں یہی ایک نام آیا، مگر وہ دشمن ہے میری۔ میں نے مصنوعی غصے سے اظہار کیا۔ آئی ایم سوری۔ میں نے کہا نہیں رکشی، حقیقت یہ ہے کہ تم نے کمال کر دیا۔ شبنم مجھ سے ملنے کے لیے تھانے پہنچ گئی تھی۔ میری گرفتاری کی خبر سب کو مل گئی ہوگی، شاید ضمیمہ بھی شائع ہو جائے۔ یہ صرف تمہاری دور اندیشی سے ممکن ہوا۔ میری تعریف نے اسے خوش کر دیا۔ گلاب سے میں نے کہا کہ تم جاؤ اور سراغ لگاؤ شاہ جی کے ایک دوست رئیس کا، اچھی خاصی شہرت رکھتے ہیں وہ، مگر پتہ آسانی سے نہ ملے تو ڈاکٹر کمال فاروقی کے پاس چلے جانا، ان کو معلوم ہوگا۔ رئیس سے کہنا کہ فوراً مجھ سے ملے۔ اور رکشی یو آر گریٹ۔ مجھے بڑا عجیب سا لگ رہا ہے یہ سب۔ شاہ عالم نے کبھی میری تعریف نہیں کی تھی، اس کے نزدیک میں ایک بے وقوف اور جاہل قسم کی عورت تھی، بعد میں تو صرف عورت بھی نہیں رہی تھی۔ یہ وقت ایسی باتوں کا نہیں ہے۔ آدھے گھنٹے کے بعد کچھ لوگ ایک ٹرک میں بھر کے آئے، انہوں نے اوپر بہت توڑ پھوڑ کی، میں نیچے ساری آوازیں سن رہی تھی، معلوم نہیں ان کو کس چیز کی تلاش تھی۔ انہوں نے ساری الماریاں کھولیں، تالے توڑ دیے، سامان باہر پھینک دیا، ہر چیز الٹ پلٹ کر رکھ دی۔ وہ گراج میں بھی پہنچ گئے تھے، انہوں نے گاڑیاں برباد کر دیں۔ جب کچھ نہیں ملا تو انہوں نے اپنا غصہ نکالنے کے لیے گاڑیوں کو آگ لگا دی۔ خدا کا شکر ہے کہ آگ گھر کے اندر نہیں پھیلی۔ جب وہ چلے گئے تو فائر بریگیڈ والے آئے، شاید آس پڑوس میں سے کسی نے انہیں فون پر اطلاع دی ہوگی۔ اس وقت میں بھی باہر نکلی ہوئی تھی۔ یہ خطرہ مول لینے کی کیا ضرورت تھی بے وقوف؟ میرا خیال تھا کہ فائر بریگیڈ والوں کی موجودگی میں کوئی خطرہ نہیں۔ میں نے نقصان کا اندازہ لگایا، 5-10 لاکھ۔ لعنت بھیجو 5-10 لاکھ پر، تم ٹھیک ہو نا؟ مجھے کچھ نہیں ہوا، کچھ ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ جب فائر بریگیڈ والے جانے لگے تو میں پھر تہہ خانے میں بند ہو گئی۔ بس ٹھیک ہے، وہیں رہو آرام سے، ابھی ہو سکتا ہے صبح تک رئیس تمہارے پاس پہنچ جائے۔ اور تم ہو کہاں آخر؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، انشاءاللہ 1-2 روز میں جھوٹ سامنے آ جائے گا۔ میں نے کہا شاہ جی ایک بات پوچھوں، کیا تم نے دماغ خراب ہے تمہارا؟ ان دونوں کو کسی نے بھی قتل نہیں کیا، وہ زندہ ہیں اور مجھے یقین ہے کہ ان کی روپوشی زیادہ دن چلنے والا کھیل نہیں ہے، پولیس ان کا سراغ لگا لے گی۔ یہ مجھے زبردستی پکڑ کے بند رکھنے کی سازش ہے تاکہ پارٹی کے معاملات میرے کنٹرول سے باہر ہو جائیں اور میں کچھ بھی نہ کر سکوں۔ عدالت حالات کو جوں کا توں رکھنے کے حکم کا سارا فائدہ انہیں ملا ہے۔ ابھی میں نمٹ لوں گا ایک ایک سے، عدالت میں دیر ہو سکتی ہے۔ یہ سارا کھیل ہی دیر کا ہوگا شاہ جی، جتنی دیر ہوگی اتنی ہی تمہاری پوزیشن کمزور پڑتی جائے گی۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مگر میں لڑے بغیر ہار نہیں مانوں گا۔ میں اتنی آسانی سے انہیں پارٹی کو ہائی جیک نہیں کرنے دوں گا۔ اچھا، غصے میں آنے کی ضرورت نہیں، ٹھنڈے دماغ سے کام لو اور پہلے اپنے معاملات ٹھیک کرو، اس نے نرمی سے کہا۔ اس کے بعد جو چاہو کرنا، جلدی کیسی، ایک عمر پڑی ہے دنیا کو فتح کرنے کے لیے۔ اس کے الفاظ نے مجھ پر جادو جیسا اثر کیا، میں پرسکون ہو گیا اور میری مایوسی کے جذبات میں ٹھہراؤ آ گیا۔
تم بھی اب سو جاؤ آرام سے، اور دیکھو نیند نہ آئے تو وہ سب مت کرنا جو تم پہلے کرتی رہی ہو۔ عباسی 2 منٹ پہلے میرے سامنے آ کے بیٹھ گیا تھا، میں نے فون بند کر کے اسے دے دیا۔ تھینک یو عباسی۔ مشہور اور مصروف لوگوں کی بیویاں مجبور ہوتی ہیں، وہ بولا۔ ان کے شوہر بھی بعض اوقات مجبور ہوتے ہیں، وہ جان بوجھ کے انہیں نظر انداز نہیں کرتے، انہیں دنیا کے جمیلوں سے فرصت نہیں ملتی۔ ایسا کم ہوتا ہے، عام طور پر ان کی فرصت جذباتی جمیلوں کی نظر ہو جاتی ہے۔ بیویاں مصنوعی سہارے تلاش نہ کریں تو کیا کریں؟ آپ کی بیوی کیا لیتی ہیں؟ سکون آور گولیاں یا خواب آور؟ دونوں، بعض اوقات تیسری چیز شراب ہوتی تھی۔ ان سب کا ایک ساتھ استعمال مہلک بھی ثابت ہوتا ہے۔ وہ بولا، آپ مہمانوں کے لیے یہ رکھتے ہوں گے گھر میں شراب؟ شاہ عالم خود بھی پیتا تھا، میں نے کہا۔ آپ کی رنگین مزاجی کی داستانیں بھی عام تھیں۔ بیرون ملک آپ کے دورے کا کاروباری کم اور تفریحی زیادہ ہوتے تھے، میں اس سے انکار نہیں کروں گا، لیکن وہ سب شاہ عالم کرتا تھا۔ میرا مطلب ہے پرانا شاہ عالم۔ میرے خیالات اور نظریات میں اتنی بڑی تبدیلی آئی ہے کہ میں خود کو نیا شاہ عالم محسوس کرتا ہوں جس کا اپنے ماضی سے کوئی رشتہ نہیں۔ وہ بولا، مجھے خبر ملی ہے کچھ لوگوں نے آپ کے گھر پر حملہ کیا تھا۔ مجھے ابھی رکشی نے بتایا ہے وہ 8-10 لاکھ کا نقصان کر گئے، لیکن میری بیوی بروقت چھپ کر جان بچانے میں کامیاب رہی۔ آپ کے خیال میں وہ کون لوگ تھے؟ اس وقت میرے دشمنوں کے 2 خطرناک گروہ ہیں، ایک میرے سیاسی حریف اور وہ دوست جو آستین میں خنجر لیے پھر رہے ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ سچ مچ مجھے شہید کیا جائے اور پھر میرا شاندار مزار بنایا جائے جس کی حسرت پوری نہیں ہو سکی تھی۔ دوسرے کاروباری حریف ہیں ان کی، ایک مافیا ہے جو کسی کو اپنے چنگل سے نکلنے نہیں دیتی اور جو ایسا سوچے اسے حقیقی خطرہ بننے سے پہلے عالم بالا کی جانب روانہ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے موبائل فون کی گھنٹی بجنے لگی تو وہ اٹھ کے باہر چلا گیا اور 5 منٹ بعد واپس آیا۔ شاہ جی، آپ ادھر آئیں ذرا میرے ساتھ تفتیش کے کمرے میں، جسے ڈرائنگ روم بھی کہا جاتا ہے پولیس کی زبان میں۔ میں تھوڑا سا گھبرایا، اچانک ایسی کیا بات ہو گئی؟ عباسی، ڈی آئی جی صاحب خود تشریف لا رہے ہیں۔ وہ بولا، یہ دیکھنے کے لیے کہ تفتیش کیسی جا رہی ہے یا پھر آپ کو شرف ملاقات بخشنے؟ ان کے پی اے نے وضاحت نہیں کی۔ دوسرا سپاٹ دیواروں والا کمرہ بالکل خالی تھا، اس میں صرف ایک لوہے کی کرسی رکھی ہوئی تھی اور بالکل سامنے والی دیوار پر 3 سرچ لائٹس نصب تھیں۔ یہ جدید وضع کی سپاٹ لائٹس تھیں جن کی سورج سے زیادہ خیرہ کن اور ناقابل برداشت روشنی کی لکیر سیدھی آنکھوں پر پڑتی تھی۔ میرے لیے اس اندھا کر دینے والی اور آنکھوں میں شیشے کے ذرات کی طرح چبھنے والی روشنی سے بچنا محال تھا، کیونکہ دائیں اور بائیں بھی ایسی ہی بے رحم سرچ لائٹس تھیں۔ چہرہ گھمانے یا آنکھیں بند کرنے سے کسی بھی زیر تفتیش ملزم کی اذیت کم نہیں ہو سکتی تھی۔ تشدد کا یہ طریقہ شریفانہ سمجھا جاتا تھا۔ عباسی کے حکم پر مجھے لوہے کی کرسی پر بٹھا دیا گیا اور میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے۔ چمڑے کی ایک بیلٹ نے میرے سر کو کرسی کی پشت کے ساتھ ایسے لگا دیا کہ میرے چہرے کا رخ درمیانی سرچ لائٹ کی طرف رہے۔ مجھے معلوم تھا کہ لکڑی کے بجائے لوہے کی کرسی کیوں استعمال کی جاتی ہے۔ ایک تو اسے سیمنٹ لگا کر فرش میں نصب کرنا آسان تھا، ورنہ ملزم کے ساتھ کرسی کو قابو میں رکھنے کے لیے بھی 2 آدمی ضروری تھے، لیکن اس سے زیادہ لوہے کی کرسی کی افادیت بجلی کے جھٹکے دینے میں ثابت ہوتی تھی۔ یہ بدوضع کرسی الیکٹرک چیئر کی طرح دہشت ناک تھی، قاتل تھی۔ کچھ دیر آپ کو یہ برداشت کرنا پڑے گا، عباسی نے سب پولیس والوں کو رخصت کرنے کے بعد کہا۔ میں سب کچھ برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے امید ہے کہ ڈی آئی جی صاحب کے سامنے بھی آپ کا بیان وہی ہوگا جو مبنی بر حقیقت ہے۔ میں انہیں بتا دوں گا کہ 2 گھنٹے کی سخت تفتیش کے بعد میں کیا معلوم کرنے میں کامیاب ہوا ہوں۔ میری طرف سے بالکل مطمئن رہو، سچ بولنا میری بھی مجبوری ہے، کیونکہ جھوٹ گڑنا پڑتا ہے اور اس میں بھول چوک کا امکان رہتا ہے۔ جو حقیقت ہے وہ میں 10 بار بھی بتاؤں گا تو سرے منہ فرق نہیں ہوگا۔
पुलिस का एक कांस्टेबल पानी से भरी हुई बाल्टी रख गया जिसमें एक प्लास्टिक का मग तैर रहा था। अब्बासी ने एक मग भर के मेरे चेहरे पर फेंक दिया। मेरे कपड़े भीग गए। कुर्सी के आसपास पानी फैल गया। अब्बासी बाहर चला गया। अब मुझे DIG साहब के इंतज़ार में एक एक मिनट काटना मुश्किल हो रहा था। मेरी हाथ पर घड़ी थी मगर मेरी कलाई का रुख दूसरी तरफ था और मैं बंधे हुए हाथ को हिला भी नहीं सकता था। तेज़ रोशनी के पीछे मेरी आंखें कुछ भी देखने से कासर थीं। पस मंज़र में तारीकी थी और खला था। मेरा सर भारी होने लगा था और मेरे जिस्म से पसीना फूट रहा था। 10 मिनट बाद, जो शायद 10 घंटे से ज़्यादा लंबे और पुरअज़ाब थे, मैंने बाहर किसी जीप के इंजन की आवाज़ सुनी जो गुर्रा के खामोश हो गया। फिर अब्बासी की आवाज़ मुझे अपने बहुत करीब से सुनाई दी। अभी तक कोई भी काम की बात मालूम नहीं हुई सर। शाह आलम का एक ही बयान है कि कत्ल का इल्ज़ाम झूठा है और कत्ल सरे से हुआ ही नहीं। इसने एक गवाह का नाम लिया है। वो खालिद उस्मान और खादम मिर्ज़ा को कल आधी रात के बाद इनके घर छोड़ने गया था। वो कौन है? एक साबिक हिस्ट्री शीटर है सर रईस। मैंने इसे बुलाया है। इन्हें जिंदा देखने वाला आखिरी शख्स वही था।